سرگوشیوں والا جنگل۔ ایک چھوٹے اور پرسکون گاؤں کے بیچوں بیچ ایک جنگل تھا جسے سرگوشیوں والا جنگل کہا جاتا تھا۔ وہاں سورج غروب ہونے کے بعد کوئی جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ درخت وہاں پرانے اور بل کھائے ہوئے تھے، جن کی ٹیڑھی شاخیں آسمان کی طرف پنچے کی طرح اڑتی تھیں۔ کہانیاں تھیں کہ اگر آپ دھیان سے سنیں تو جنگل باتیں کرتا تھا۔ 10 سالہ نمرا کو ڈراؤنی کہانیاں بہت پسند تھیں، لیکن وہ بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس کا بہترین دوست سالار البتہ پکا یقین رکھتا تھا کہ جنگل آج سیب زدہ ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ سالار نے ایک ٹھنڈی خزاں کی سہ پہر نمرا کو بتایا۔ نمرا نے آنکھیں گھما کر کہا، یہ تو بس درخت ہیں، ہمیں کیا کہیں گے؟ لیکن بین نے سر ہلا دیا۔ اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو چلو ثابت کرتے ہیں۔ اسی شام ٹارچ اور ایک نوٹ بک لیے دونوں تیار ہو گئے۔ نمرا اور سالار جنگل کے کنارے تک جا پہنچے۔ اونچے درخت ان کے اوپر ایسے کھڑے تھے جیسے سیاہ محافظ ہوا شاخوں سے گزرتے ہوئے سرگوشیاں کرنے جیسی آواز نکال رہی تھی۔ سالار، دیکھا؟ صرف ہوا ہے، نمرا نے اعتماد سے کہا، لیکن وہ بھی اب ہلکی ہلکی ڈر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے، ان کے قدم خشک پتوں پر چرمرانے لگے، سائے ان کے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ وہ ہوا مزید ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اچانک انہوں نے ایک سرگوشی سنی، چلے جاؤ۔ سالار رک گیا اور نمرا کا بازو پکڑ لیا۔ تم نے یہ سنا؟ یہ شاید ہوا ہوگی، نمرا نے کہا۔ حالانکہ نمرا کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن سرگوشیاں زور پکڑنے لگی۔ اب وہ ہر طرف سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تم یہاں کے نہیں ہو۔ سالار نے نمرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، نمرا نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ چلتے چلتے زمین پر کسی چیز سے ٹکرا کے گر گئی۔ اس نے زمین میں دیکھا، ایک لکڑی کی گڑیا زمین میں پڑی ہوئی تھی۔ گڑیا کی آنکھیں بٹن جیسی تھی اور بال بھوسے جیسے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سرگوشی کی اور اسے اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ جیسے ہی اس نے گڑیا کو چھوا، جنگل بالکل خاموش ہو گیا۔ ہوا بھاری لگنے لگی، جیسے ان کے سینے میں دباؤ ڈال رہی ہو۔ پھر سرگوشیاں واپس آئی، اب اور زیادہ غصے میں۔ اسے واپس رکھو یا ہمیشہ کے لیے یہاں رہو۔ نمرا نے گڑیا ایسے پھینک دی جیسے وہ جل رہی ہو۔ چلو یہاں سے، وہ چلائی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جہاں سے وہ آئے تھے وہاں راستہ غائب تھا اور اس کی جگہ گھنی بیلوں نے لے لی۔ درخت حرکت کرتے ہوئے جیسے انہیں روکنا چاہتے ہوں۔ سالار رونے لگا، ہم پھنس گئے ہیں۔ نمرا نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے سرگوشیاں اور خوفناک ہوتی گئیں۔ سائے میں شکلیں حرکت کرتی نظر آئیں، ٹیڑھے ہاتھ ان کی طرف بڑھتے، خالی آنکھیں انہیں دیکھتی ہوئی۔ آخر کار وہ ایک پرانے گرتے ہوئے پتھریلے دائرے پہ جا پہنچے۔ دائرے کے درمیان ایک لفظ زمین پر لکھا ہوا تھا، معافی مانگو۔ نمرا کی آواز کانپ رہی تھی۔
میں گڑیا کو چھونے کے لیے معذرت خواہ ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آپ کو تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور دونوں رونے لگے۔ جنگل غرغرانے لگا اور سرگوشیاں خاموش ہو گئی، بیلیں آہستہ آہستہ ہٹتی گئیں اور گاؤں کا راستہ ظاہر ہو گیا۔ ایک لفظ کہے بغیر سالار اور نمرا جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ آخر کار جنگل سے نکلے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن جب وہ گھر کی طرف جا رہے تھے، نمرا نے اپنی جیب میں کچھ بھاری سا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ ڈالا اور پتھرائی ہوئی رہ گئی۔ لکڑی کی گڑیا اس کی جیب سے نکلی، جو اتنی خوفناک تھی کہ سالار اور نمرا دونوں گڑیا کو دیکھ کے